بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں۔ سو فرینڈز، ایزی ایجوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے دی ونچنگ ولیج پوئم جو ہے، اس کا فرسٹ پارٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، ایکسپلینیشن، ٹرانسلیشن، کچھ آپ کے ساتھ نوٹس جو ہے وہ شیئر کیے تھے، لیکن اس ویڈیو میں ہم موسٹ امپورٹنٹ کوسچن اینڈ ان کا ملٹی آنسر، ایک ہی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ کوسچن بھی کافی امپورٹنٹ ہیں، بٹ آپ خود سے بھی پاسٹ پیپرز وغیرہ کو دیکھ کے مزید کوسچن جو ہے وہ آپ دیکھیے گا، انہیں سمجھیے گا، اینڈ ملٹی آنسر جو ہے وہ یہی، آپ اسی کو سیم جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں اگر آپ اچھے سے اس کو کور کریں، اچھے سے ایکسپلینیشن وغیرہ کو سنیں، پھر لکھیں اچھے سے۔ اگر تیار کرتے ہیں تو آپ ملٹی آنسر میں بھی خود سے چینجنگ کر سکتے ہیں، لیکن وہ چینجنگز آپ کی اتھینٹک ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ اس میں غلطی نہیں کریں۔ سو فرینڈ، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ تمام نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں ماڈرن ایسے، شارٹ سٹوری یا کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں بی اے پارٹ 1 پارٹ 2 کے ریلیٹڈ، تو کافی اچھے اور کافی ہیلپ فل نوٹس ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں لازمی سے واچ کریں، اس چینل کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کو وزٹ کریں، یہاں اوپر آئی بٹن جو ہے وہاں لنکس آ رہے ہوں گے، کسی پہ بھی آپ کلک کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ فرسٹ کوسچن ہے جی، وٹ ڈز دی پریزنس آف اے گرل انڈیکیٹ، کہ اس پوئم کو فرسٹ پارٹ آپ لازمی سے سن لیجیے گا، دین اس کو دیکھیے گا، تبھی آپ کو سمجھ آئے گی، ادروائز کچھ چیزیں آپ مس کر جائیں گے یا پھر آپ انہیں پراپرلی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ کہ جو پوئم میں کہا گیا ہے کہ ایک صرف لڑکی ڈور ٹو ڈور جو ہے وہ موونگ کر رہی ہے، نظر آ رہی ہے، ادھر سے ادھر جاتے ہوئے، ادھر سے ادھر آتے ہوئے، تو یہ کس چیز کی انڈیکیشن ہے؟ یہ کس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہے، کس چیز کی نشاندہی کرتی ہے؟ ریڈ دی پوئم کیئرفلی، پوئم کو اچھے سے پڑھیں۔ ڈو یو شیئر دی سیڈ فیلنگز آف دی پوئٹ اباؤٹ دی وینچنگ ولیج، یہ جو تباہ اور خستہ حال ہوتا ہوا گاؤں ہے، جو غائب ہوتا ہوا گاؤں ہے، ختم ہوتا ہوا، اس کے متعلق جو شاعر کے جذبات ہیں، جو سیڈ فیلنگز ہیں اس کی، پریشان اور فکر مند یا ایسے کہنے کے اداس جذبات، دکھی جذبات جو اس کے ہیں، ان کو آپ جو ہے وہ شیئر کریں۔ دی پوئم وینچنگ ولیج بائی دی R.S. تھامس اینڈز ایٹ دی ہوپ فل نوٹ۔ ڈو یو ایگری کہ یہ جو پوئم ہے، اس کا ایک جو اختتام ہے وہ ایک امید پر ختم ہوتا ہے، ایک امید کا جو نظریہ ہے، ایک امید ہے بڑی لمبی، اس پہ ختم۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ ڈسکرائب دی سیڈ اینڈ نوسٹیلجک فیلنگز، بیسیکلی یہ ہوتی ہیں جو وطن کی بیماری میں جو جذبات ہوتے ہیں، یعنی وطن کی فرقت میں، جو ایک اپنا جو وطن ہوتا ہے اس کی جدائی میں جو جذبات ہوتے ہیں، آپ بیان کریں ان دکھی اور وطن کی جدائی کے بارے میں جو جذبات ہیں شاعر کے، انہیں جو ہے اس پوئم کے حوالے سے بیان کریں۔ رائٹ اے کریٹیکل انالیسس آف دی پوئم شوئنگ ہاؤ فار دی پوئٹ ہیز بین افیکٹو ان دی کمیونیکیشن آف ہز آئیڈیاز۔ کہتے ہیں کہ ایک تنقیدی جائزہ اس پوئم کا لکھیں، جو پوئم ہمیں جو یہ بتائے کہ کس حد تک شاعر نے جو ہے وہ مؤثر رہا ہے اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے میں، ان کے بارے میں بات کرنے میں، ان کو کمیونیکیٹ کرنے میں، ان کو آگے پہنچانے میں کس حد تک وہ مؤثر ہوا ہے۔ ولیج ہیز اے کی نوٹ ان دی لائف آف اے کنٹری، ایک ملک کی زندگی میں گاؤں کا ایک بنیادی اور کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ہاؤ ڈز دی پوئٹ یرن، کس طرح وہ شدت سے چاہتا ہے، فار ارائیول آف دی کلرفل لائف اینڈ ایکٹیویٹی آف دی آئیڈیل گریک ولیج آفٹر دی ویژن آف پلیٹو یعنی افلاطون کے بعد یا اس فلسفی کے بعد جو ایک عظیم ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک آئیڈیل گریک ولیج جو ہے اس کی ایکٹیویٹی اور اس کی رنگ برنگی، اس کی خوبصورت زندگی کی آمد کے لیے یا اس کی دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے، اس کی دوبارہ سے جو ہے وہ بالکل جو ہے خوبصورت بننے کے لیے وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ چاہت کا اظہار کرتا ہے۔ نیکسٹ جی، ویئر ہیو دی انہیبیٹنٹس آف دی ولیج گون، کہ جو اس گاؤں کے باشندے ہیں وہ کہاں چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہاں جا چکے ہیں۔ یہ کچھ کویسچنز تھے، آپ بھی انہیں جو ہے وہ کچھ مزید جو ہے وہ دیکھیے گا، بٹ انشاءاللہ جو بھی کویسچن آئے گا یہ ایک ملٹی آنسر آپ جو ہے
اسے اگر ایز اٹ از لکھتے ہیں پھر بھی آپ اچھے مارکس گین کریں گے، لیکن وداؤٹ اینی مسٹیک. لیکن اگر آپ اس کو اچھے سے پریپیئر کریں، یعنی دونوں پارٹس کو سن کے کچھ کریٹیوٹی لائیں، یعنی کچھ خود سے اگر آپ کسی ایک سینٹینس کے بارے میں کوئی ایک سینٹینس خود سے لکھیں تو یقین کیجئے آپ بالکل ایکوریٹ، آپ جو ہے اس طرح سمجھیں کہ 10 میں سے آپ کو جو ہے وہ 8 تو لینے چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کوئی رٹا نہیں لگانا، دیکھیں صرف اسے کیئرفلی سننا ہے اور سن کے آپ کو چھوٹے چھوٹے جملے کچھ آپ کو یاد ہوں گے، کچھ آپ خود بنا پائیں گے. بالکل سمپل انگلش میں لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن تھوڑے سے ورڈ جو ہے وہ ورڈنگ ایسی ہو کہ پڑھنے والا جو ہے وہ لکھنے والے کے بارے میں اچھا جو ہے وہ خیال کرے. In this poem the poet is sad and sorrowful to see the vanishing village. کہ اس نظم میں جو شاعر ہے وہ غمگین ہے اس گاؤں تباہ ہوتے یا غائب ہوتے گاؤں کو دیکھ کر. But he feels an undercurrent of life which gives him hope for the better future of the village. لیکن وہ ایک اس موجودہ زندگی کو دیکھ کے جو کہ اسے ایک آنے والے مستقبل کے بہتر ہونے کی امید دیتی ہے اس گاؤں کے بارے میں. ولیج از اے وائٹل پلیٹو ریمارکس. یہ ایک اس طاقتور اس عظیم فلسفی کے ریمارکس ہیں کہ ولیج از دی بیسک یونٹ آف ہیومن سویلائزیشن. ہیومن جو سویلائزڈ ہوتے ہیں تو ان کی بیسک یونٹ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ انسانی تہذیب کی جو گاؤں ہوتا ہے یہ اس میں ایک بنیادی اکائی ہوتا ہے اس تہذیب کا. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب کے اندر ایک دور تھا کہ جس وقت لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے انہیں مہذب بنانے کے لیے گاؤں میں ان کی جو ہے وہ ابتدائی عمر جو ہوتی تھی وہاں پہ گزارا جاتا تھا. جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں بھی حضرت جو حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے ساتھ گاؤں میں بھیجا گیا. اسی طرح وہاں پہ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے جی. گاؤں میں بھیجا جاتا تھا. ان کی جو ایک پیور ان کا ایک سویلائزیشن ہوتی تھی یا ان کا رہن سہن ہوتا تھا، ٹریڈیشنز وغیرہ ہوتی تھی، یہ ایک بنیادی اکائی کہا جاتا ہے کہ ولیج از دی بیسک یونٹ آف ہیومن سویلائزیشن. گاؤں انسانی تہذیب کی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے. دی ٹون آف دی پوئم از سینٹیمنٹل. جو نظم کا ایک انداز ہے اور اس کا ایک رویہ ہے وہ جذباتی ہے. لینگویج از سمپل. زبان بڑی بالکل سادہ سی ہے. نو اسمائل اینڈ میٹافر نو سیمیلی اینڈ میٹافر. نہ ہی کوئی تشبیہ ہے اس میں، نہ ہی کوئی اس میں استعارہ ہے. ہیز بین یوزڈ ٹو ایکسپریس دی فیلنگز. نہ اس میں کوئی تشبیہ نہ ہی کوئی استعارہ، وہ جذبات کا یا احساسات کا اظہار کرنے کے لیے یوز کیا گیا ہے. اینڈ آبزرویشن آف دی پوئٹ. اور شاعر کا مشاہدہ، شاعر کے مشاہدے اور جذبات کو ان کا اظہار کرنے کے لیے نہ کوئی اس میں تشبیہ استعمال کی گئی ہے نہ کوئی استعارہ استعمال کیا گیا. اس لیے اس کی زبان بڑی سادہ اور اس کا انداز بڑا جذباتی ہے. In this poem the reference of deserted houses صحرا یا خستہ حال گھروں کا جو اس میں ان کو کوٹ کیا گیا، ان کا حوالہ دیا گیا ہے. اینڈ engulfing way اور ہر طرف جو ہے وہ جھاڑیوں کے بڑھنے والے رستے، بڑھنے کا جو ذکر کیا گیا ہے. اینڈ sick dogs اور بیمار جو کتے ہیں. میکس اس، یہ ساری چیزیں میکس اس، یہ ہمیں مزید پریشان بناتے ہیں. اینڈ گلومی ایٹ دی ہارڈ لک آف دی ولیج اور اس گاؤں کی بدبختی پر ہمیں مزید گلومی، مزید غمگین بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بٹ اے گرل از سین موونگ فرام ڈور ٹو ڈور. کہ لیکن ایک لڑکی جو ہے وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جاتی آتی نظر آتی ہے. شی از ناٹ اسٹیٹک. وہ بے حس و حرکت نہیں ہے، یعنی کہ وہ کوئی سے پرسکون نہیں ہے، کوئی کھڑی ہوئی نہیں ہے. وہ بھی ہے اسی حالت میں، لگتا ہے اسی حالت میں وہ بھی جو ہے وہ بدسکونی کی حالت سے گزر رہی ہے. کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. اینڈ دیٹ از اے پاورفل سمبل آف اے گڈ فیوچر فرام پول ٹو پول. اور یہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک، یعنی سر سے لے کے پاؤں تک، ایسے جس طرح کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ بالکل 100% جو ہے یہ ایک اچھے مستقبل کی بہت ہی پاورفل نشانی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت ہی ایک قوی نشانی ہے. ان دس پوئم دی ٹون آف دی پوئٹ از نوسٹیلجک اینڈ ویسٹفل. کہ اس پوئم میں جو شاعر ہے اس کا انداز ایک بہت ہی جدا گانا، جس طرح کہ ایک جدائی کے اندر ایک پریشان
انداز ہوتا ہے پریشانی والا، اینڈ وسٹفل اور ایک حسرت زدہ، ایک فکر مند، یا ایک جس طرح کسی چیز کا مشتاق، شوق رکھنا، مشتاق، ٹھیک ہے جی، اس طرح کا یا تمنائی انداز ہے اس کا۔ پیپل آر مائگریٹنگ ٹورڈز دی سٹیز، کہ لوگ گاؤں شہروں کی طرف جا رہے ہیں، یہاں سے چھوڑ کے ہجرت کر رہے ہیں۔ ان سرچ آف جابز اینڈ بیٹر فیسلٹیز آف لائف، زندگی کی بہترین سہولیات اور ملازمتوں کی تلاش میں وہ شہروں کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ ہو چکی ہے۔ دیز ڈیز اے کلرفل نیچرل اینڈ ہیلتھی لائف آف دی ولیج ہیز ٹرنڈ انٹو اے گریو، ان دنوں ایک بہت ہی خوبصورت، رنگین، قدرتی اور ایک صحت مند زندگی گاؤں کی جو ہے وہ ایک قبرستان میں بدلتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بدل چکی ہے بلکہ۔ بٹ دی پوئٹ از ہوپ فل اینڈ ہی اسٹریسز، لیکن جو شاعر ہے وہ امید باندھے ہوئے ہے، ابھی بھی پر امید ہے، اینڈ ہی اسٹریسز، اور وہ زور دیتا ہے اس بات اور اس جملے پر، ناؤ ڈیز ولیج از اے کائنڈ آف سک گریو، اب تو گاؤں قبرستان دکھائی دیتے ہیں، ڈائر اور تباہی کے گڑھے دکھائی دیتے ہیں، تباہ جیسے کوئی قلعے ہوتے ہیں۔ نیڈ ٹو ریسٹور اٹ، انہیں ریسٹور کرنے کی جو ہے، انہیں دوبارہ سے بہتر کرنے کی جو ہے وہ بہت شدید ضرورت ہے۔ سو یہ آپ کا ملٹی آنسر تھا، اور آپ اسے اچھے سے تیار کریں، پہلے اچھے سے اسے سنیں، اینڈ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو اگین اینڈ اگین سنیں، اور پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ کریں، اور یہ کوسچنس اور ان کے آنسرس اسی ملٹی آنسر کے ساتھ 2-3 لائنوں کو چینج کر کے کیا گیا، انہیں بھی اچھے سے آپ پاؤز کر کے دیکھ لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں تک شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔